لندن میں بزرگ مظاہرین کو اجتماعی گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا تعلق عسکریت پسندی، احتجاج کے حق اور فلسطین ایکشن نامی گروپ سے ہے۔ یہ بحث ایک کارکن گروپ سے آگے بڑھ کر برطانیہ میں احتجاج، آزادی اظہار اور دہشت گردی کے قوانین کی حدود کے بارے میں وسیعتر سوالات اٹھاتی ہے۔ یہاں کچھ جوابات کے ساتھ ایک وضاحت کنندہ ہے۔ لندن میں پولیس بوڑھوں کی پنشن چھین رہی ہے۔ اس کا جواب دہشت گردی کے قوانین اور کارکن گروپ اور احتجاج کے حق پر بڑھتی ہوئی قانونی جنگ سے ہے۔ ہفتہ کو پارلیمنٹ سکوائر میں تقریباً 900 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے بہت سے مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ میں ان نسل کشیوں کی حمایت کرتا ہوں، میں ایلسن کی حمایت کرتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہو ثبوت کے طور پر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین ایکشن کون ہے؟ جون میں فلسطین ایکشن کے کارکنوں نے ایک ایئر بیس میں گھس کر اورینٹ ویٹس بلیڈ پر پینٹ سپرے کیا، جس سے جولائی میں $9.5 ملین کا نقصان ہوگا۔ برطانوی حکومت نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت فلسطین کی کارروائی 2000 فلسطینی کارروائی کو تجویز کرنے کا بے مثال قدم اٹھایا۔ املاک کو نقصان پہنچانے کی ملک گیر مہم اور دہشت گردوں کے خلاف براہ راست مجرمانہ کارروائی کی دہلیز کو عبور کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فلم میں دہشت گردی کے ساتھ خلل ڈالنے والے مظاہروں کا حوالہ دیا گیا ہے اور آزادی اظہار کو جرم قرار دینے کا خطرہ ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ املاک کو نقصان پہنچا، لیکن میں ان لوگوں کو مارنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہوں۔ صرف 6 ہفتے تک رہنا چاہیے۔ فلسطین ایکشن نے اس عہدہ کو چیلنج کرنے کے لیے جوڈیشل ریویو شروع کیا ہے، جس کا جائزہ نومبر میں طے کیا گیا ہے۔ مائیکل جج نے پابندی کو فوری طور پر لاگو کرنے کے لیے بلاک کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے یہ نظر ثانی تک نافذ رہے گی۔ فی الحال ریاست میں مظاہرین کے درمیان لڑائی صرف فلسطین کی کارروائی کے بارے میں نہیں ہے کہ آیا برطانیہ سلامتی اور اختلاف رائے کے حق کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ یہ ہے ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل